اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم سورۃ بقرہ کا اللہ پاک کے فضل و کرم سے آغاز کر چکے ہیں، الف لام میم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے لام دوسرا لفظ ہے، 10 اس کی 20 نیکیاں، اور میم کی 10 30 نیکیاں، یعنی الف لام میم اگر 3 لفظ ہم پڑھتے ہیں، یہ حرف پڑھتے ہیں تو حرف کا مجموعہ لفظ بنتا ہے۔ الف اس کا مطلب بہت ڈیٹیل سے میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ اس کا الف اللہ، لام جبریل علیہ السلام کے نام مبارک کا آخری حرف، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر پیغام، یعنی اللہ کا پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، اور جو پیغام لانے والا ہوتا ہے اس سے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں، یا تو بھیجنے والے کو پتہ ہے یا آگے جس کی طرف جا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک کے معنی جو ہیں وہ ھذا کے ہیں، جیسے عربی میں یہ کہا جاتا ہے تو ذالک معنی بھی یہ کیا؟ الکتاب، یہ ذیشان کتاب، یہ عالی شان کتاب، لا نہیں ہے، ریب اس میں کوئی شک و شبہ کی یعنی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام پاک نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں خود ہی اعلان فرما دیا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس پہ شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی اور نہ اب ہے، بلکہ فرمایا کہ لا ریب فیہ، یعنی اس کے واضح دلائل، واضح طور پر رب تعالیٰ نے ایک حتمی الفاظ عطا فرمائے اور حتمی ایک فیصلہ دے دیا، اور تاریخی اس میں واقعات ہیں، روشن تعلیمات ہیں، دلائل ہیں، اور اس میں قرآن پاک میں ہدایت اور شفا ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ جیسے کہ رب تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے تو یہ ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی ہے۔ جیسے کہ ایک یرکان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہوتا ہے، ہر چیز زرد نہیں ہوا کرتی۔ تو جو اس طرح کی اندر اپنے بغض یا وہ چیزیں رکھتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ہے، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا قل هو اللہ زینہ آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان پر یہ بوجھل ہے، آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے شفا ہے کہ دل کی ہر بیماری جو اندر انسان کے وسوسے اور طرح طرح کی ہمارے خیالات گزرتے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کے دل کو ہدایت دینے کے لیے، ظالموں سے چھٹکارا پانے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے، ہر طرح کا دنیا میں انسان نے جو رہنا ہے اس کا ہر چیز کا حل اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ گو قرآن کریم خود ہدایت ہے اور محض ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے
صرف نیک بخت لوگ ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ مومنین کے لیے یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ رحمت ہی رکھے اور ہمیں اس سے برکتیں لوٹنے کی، اپنے سینوں کو منور کرنے کی، اپنے ذہنوں کو منور کرنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور ہمارے اندر شعور کی منزلیں طے کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو منور کر دے، ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے تاکہ یہ نور عظیم ہمارے دلوں میں اتر سکے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔